پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ چار دوست زید، ہانیہ، ولی اور طلحہ ایک خوفناک اور پرانی حویلی میں داخل ہوتے ہیں۔ اس حویلی میں عجیب و غریب آوازیں گونج رہی تھیں۔ ان کو بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، جہاں ان کے ساتھ بہت عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں۔ آخر کار وہ سب جان بچا کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور بڑی مشکل سے گھر پہنچتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے ہماری سٹوری پرانی حویلی کا راز پارٹ 1 نہیں دیکھی تو کائنڈلی پہلے وہ دیکھیں تاکہ آپ کو اگلی سٹوری اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ تو اب پیش خدمت ہے پرانی حویلی کا راز پارٹ 2۔ رات کا وقت تھا۔ زید اپنے کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑا تھا، حویلی میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اچانک زید ایک دم سے خوف زدہ ہو کر پیچھے ہو گیا، کیونکہ شیشے میں اس کو جو چہرہ نظر آ رہا تھا وہ زید کا تو نہیں تھا۔ وہ تو کوئی اور ہی بچہ تھا۔ زید پھٹی ہوئی آنکھوں سے شیشے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نہیں، یہ میں تو نہیں ہوں۔ یہ کون نظر آ رہا ہے؟ تم کون ہو؟ یہ میری جگہ کون نظر آ رہا ہے؟ زید گھبرا کر پیچھے دیکھتا ہے، لیکن پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ وہ دوبارہ شیشے کی طرف دیکھتا ہے تو اب زید کو شیشے میں اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے۔ زید بہت گھبرا جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ زید خوف سے شیشے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن شیشے میں زید کی تصویر مسکرانے لگتی ہے۔ زید بہت ڈر جاتا ہے اور بھاگ کر کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ ہانیہ اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی ہوتی ہے۔ اچانک موم بتی کی لائٹ ہلنا شروع کر دیتی ہے۔ موم بتی کو کیا ہو گیا؟ یہ کیا؟ یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ میں نے تو نہیں لکھا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ طلحہ جب اسکول سے واپس گھر آتا ہے تو اس کی امی بتاتی ہیں کہ بیٹا تمہارا کوئی دوست آیا تھا اور تمہارے لیے یہ ایک لفافہ دے کر گیا ہے۔ اس کی امی بتاتی ہیں کہ میں نے اس کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، وہ بہت عجیب سا بچہ تھا۔ اس نے لفافہ پکڑایا اور وہ بھاگ گیا۔ آخر یہ کون دے کے گیا ہوگا؟ کس نے بھیجا ہوگا؟ یہ کیا ہوگا اس کے اندر؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ولی اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے۔ کون ہے باہر؟ کون مجھے آواز دے رہا ہے؟ جیسے کسی نے اس کا نام لے کے اسے آواز دی ہو۔ وہ اٹھ کر فوراً کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے۔ گلی بالکل خالی پڑی تھی، مگر ولی کی کھڑکی کے پاس کسی کے پاؤں نظر آ رہے تھے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ولی بہت ڈر جاتا ہے اور جلدی سے گھر کے اندر واپس آ جاتا ہے۔ اگلے دن چاروں دوست اسی پارک میں اکٹھے ہوتے ہیں جہاں وہ ہر روز کھیلنے کے لیے جاتے ہیں۔ چاروں بچے بیٹھ کر ایک دوسرے سے ذکر کرتے ہیں
کہ کل ان کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے۔ پارک میں ایک مالی بابا بھی ہوتے ہیں۔ وہ آ کر کہتے ہیں، بیٹا پہلے تو تم 4 بچے آتے ہو، آج یہ 5واں بچہ کون ہے؟ یہ سن کر چاروں بچے بہت ڈر جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ تو 5واں کوئی نہیں ہوتا۔ تو آخر یہ مالی بابا کس بچے کی بات کر رہے ہیں جو ان کو نظر نہیں آ رہا؟ مالی بابا دیکھتے ہیں کہ بچے بہت گھبرا رہے ہیں۔ وہ ان کے قریب آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، بیٹا کیا بات ہے؟ تم لوگ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہو۔ بچے ڈرتے ڈرتے مالی بابا سے ساری بات بیان کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ کیسے وہ کل حویلی میں گئے اور ان کے ساتھ کون کون سے عجیب عجیب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ مالی بابا ان کی ساری کہانی سن کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں، اس حویلی میں ایک میاں بیوی رہا کرتے تھے جن کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام علی تھا۔ علی ابھی بہت چھوٹا تھا کہ اس کی ماں فوت ہو گئی۔ اس کے بعد علی کے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ کچھ عرصے بعد علی کا باپ بھی فوت ہو گیا۔ پھر علی اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ اس حویلی میں رہتا تھا۔ کچھ عرصے بعد علی کی ماں کی لاش اس حویلی میں پائی گئی۔ کسی کو نہیں پتہ چلا کہ وہ کیسے مری اور علی غائب تھا۔ لوگوں نے بہت ڈھونڈا مگر انہیں علی کہیں بھی نہ ملا۔ ہم تو بہت بری طرح پھنس گئے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ راز جاننے کے لیے ہمیں دوبارہ حویلی جانا پڑے گا۔ نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گا وہاں۔ اب تو میں بالکل بھی نہیں جاؤں گی۔ ہم جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں اس کا حل تلاش کرنے کے لیے وہاں جانا ہی پڑے گا۔ آخر کار وہ سب ایک بار پھر سے حویلی میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ حویلی کا ماحول پہلے سے زیادہ ڈراؤنا تھا۔ خاموشی کچھ اور بھی گہری تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کوئی ان کو دیکھ رہا ہو، کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ وہ چاروں بہت ڈرے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی وہ آگے بڑھتے چلے گئے اور ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ ہر جگہ اچھے سے دیکھو، شاید کوئی کام کی چیز ملے۔ یہ دیکھو، ایک صندوق۔ یہ صندوق کس کا ہوگا؟ اٹھاؤ اسے، ادھر کرو۔ یہ دیکھو، یہاں کوئی ڈائری پڑی ہے۔ یہ ڈائری کس کی ہوگی؟ چلو اس کو کھول کے دیکھتے ہیں، شاید کوئی کام کی چیز اس کے اندر لکھی ہو۔ اس پہ تو علی کا نام لکھا ہے۔ ڈائری پڑھنے کے بعد بچے بہت پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ علی کی سوتیلی ماں نے اس کے ساتھ بہت سے ظلم کیے ہیں۔ علی نے ڈائری میں لکھا تھا کہ اس کی سوتیلی ماں بہت ظالم تھی، اس پر بہت ظلم کرتی تھی، اس کو کھانا نہیں دیتی تھی اور اسے باندھ کر رکھتی تھی۔ کتنی ظالم تھی علی کی ماں، اس پہ بہت ظلم ہوئے۔ آخر علی کہاں چلا گیا؟ اس کے ساتھ آخر ہوا کیا ہوگا؟ اس ڈائری میں ایک تہہ خانے کا لکھا ہے۔ اس کا مطلب اس گھر میں ایک تہہ خانہ بھی ہے۔ آؤ اس تہہ خانے کو ڈھونڈتے ہیں۔ یہ دیکھو، سیڑھیاں نیچے جا رہی ہیں۔ یہ تہہ خانے کا رستہ ہے۔ یہاں سے کیسی عجیب بو آ رہی ہے۔ یہ کیا؟ نہیں، زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک ڈھانچہ ان کے بالکل سامنے تھا۔ انتہائی خوفناک منظر تھا۔ ان کے تو جیسے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی ہو۔ کوئی ایک لفظ بھی نہیں بول رہا تھا، جیسے کسی نے ان کے جسم سے جان ہی نکال لی ہو۔ وہ چاروں وہاں سے بھاگنے ہی والے تھے کہ زنجیریں زور زور سے ہلنے لگتی ہیں۔ اور وہ ڈھانچہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔
اور اچانک وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دیوار پر ایک بچے کا سایہ نظر آتا ہے۔ وہ بچہ اس ڈھانچے کی جگہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر ایک سرگوشی سنائی دیتی ہے، اب تم لوگ کہیں نہیں جا سکتے، میں نے کہا تھا نا، اب ہم 5 ہیں، اب تم لوگ ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے۔ اچانک سے لالٹین بجھ جاتی ہے اور بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد لالٹین کی بتی دوبارہ جلنے لگتی ہے، مگر وہ تہہ خانہ بالکل خالی ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد سے ان 4 بچوں کو پھر کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔